الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا اور کوشش کیا کریں کہ آخر تک اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں تاکہ قرآن سننے سمجھنے میں آسانی ہو اور اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. اور کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں، نئی آنے والے جو بھی سلسلے ہوں گے، پروگرام ہوں گے، وہ آپ کو ملتے رہیں بآسانی انشاءاللہ عز و جل آپ کو میسر ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ختم اللہ نے مہر لگا دی. ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کو ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم ہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی اور بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو عداوت کے ساتھ ان کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں لگ گئیں اور ان پر پردے پڑ گئے آنکھوں پر. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص ڈاکٹر یا طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، اس کے لیے دو دوا فائدے مند نہ رہے گی اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچنے میں اس آدمی کے اپنے کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ ڈاکٹر یا طبیب کے کہنے کا. لہذا وہ خود ہی ہلاکت کا مستحق ہے اور طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا. یعنی ایک بندہ زہر بھی کھائے اور کہے ڈاکٹر کی دوائی مجھ پر اثر نہیں کرتی، تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے، نہ کہ ڈاکٹر کی دوائی کا قصور ہے یا ڈاکٹر کا قصور ہے. آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 8 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اس آیت سے پہلے آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا جس کا ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا. پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے. اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یعنی یہ آیت نمبر 8 چل رہی ہے، آیت نمبر 20 تک منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کہ اندرون خانہ کافر تھے
اور اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق لوگ ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں ہمیں پتہ چلی، وہ یہ کہ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر پر یقین رکھتے ہیں سارے منافقین ہیں، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں جو لوگ منافق ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ یعنی منافقوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسے عاری یعنی دور بھاگتا ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو پتہ چل جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے تو عظمت و شان کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کے محبوب، دانۂ غیوب، منزہ عن العیوب، غیبوں پر خبردار، مکی مدنی سرکار، تاجدار انبیاء، سرور کون و مکان، فخر دو عالم، جان آدم و بنی آدم، سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طرح جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا تو بڑھا چڑھا کر ان کی عظمت و شان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا، نہ کہ ان میں کمی کی جائے گی۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 9، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی جو ہم سے چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو ہم سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ یعنی فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پر نور، صاحب بنی آدم، آدم و بنی آدم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب اور خلیفہ ہیں، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا کہ خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا ہے، تو یوں ان کے بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ ہی مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ ایسے غافل ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے جا رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ظاہر اور باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر یعنی بری ہے، اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے کم تر ہے، لیکن فی نفسی ہی یہ بھی سخت بری یعنی خبیث ہے۔ اب جس آدمی کے قول اور فعل میں ظاہر اور باطن میں فرق ہوگا، تضاد ہوگا، تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔
ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آج کل مسلمان بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن کیا حقیقتاً ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نمازیں چھوڑی جائیں، روزے چھوڑے جائیں بلا عذر شرعی جان بوجھ کر، یا پھر اگر فرض حج ہے تو اس میں بھی تاخیر کی جائے یا اس کو چھوڑا جائے؟ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، بنتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ادا نہ کرے، تو کیا عملاً ہم اس بات میں پیچھے نہیں ہیں کہ ہم جانتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے اس بات کا، لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ تو یہ عمل میں منافقت پائی جاتی ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل میں بھی اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان بھی اخلاص والا اور سچا اور پکا ایمان نصیب فرمائے، اور ایمان ہی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کے قدموں میں شہادت والی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔